بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے اور اس مونسون کے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پاکستان بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن موسم بہت سہانا ہے۔ لیکن ملک کے دیگر حصوں میں بارشیں اپنی جوبن پر ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج سمبلا کا جولائی سے دسمبر سال 2023 کے 6 مہینے، لاسٹ کے 6 مہینے۔ دوستو اسٹارٹنگ کے جو کوئی بھی سال ہو، 23 ہو، 24 ہو، 25 ہو یا ماضی کے سال ہو، ایسٹرولوجی کے حساب سے ایک سال کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو جنوری سے لے کر جون تک ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو جولائی سے لے کر دسمبر تک کا ہوتا ہے۔ یعنی 6 مہینوں کا یہ دو حصے ہوتے ہیں۔ شروع کا جو 6 مہینے کا حصہ ہوتا ہے اس میں معاملات قدرے سست ہوتے ہیں، اور جو نیکسٹ 6 مہینے ہوتے ہیں اس میں معاملات میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس لیے ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے 6 مہینے کا یہ جو وقفہ ہے، یہ بہت اس کو سمجھنا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ایئر یعنی سال 2024 کی بنیادیں انہی 6 مہینوں میں جولائی سے دسمبر کے درمیان رکھ دی جائیں گی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے جولائی سے لے کر دسمبر تک کا ذائچہ۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے۔ دوستو ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور یہ جو پریڈکشنز پیش کی جا رہی ہیں، یہ مون سائن کے حساب سے ہے۔ اگر آپ کو اپنا مون سائن معلوم نہیں ہے تو اپنی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور جائے پیدائش، یہ 3 چیزیں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے۔ جیسے ہی وقت ملے گا آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ فرق ہوتا ہے مون سائن میں اور سن سائن میں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں، وہ ویڈیو میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اس پہ تو میں ویڈیو کافی ڈیٹیل میں بنا چکا ہوں۔ جو انڈین ویدک ایسٹرولوجی ہوتی ہے وہ مون سائن کے حساب سے چلتی ہے، اور جو ویسٹرن ایسٹرولوجی ہوتی ہے وہ سن سائن کے حساب سے چلتی ہے۔ عموماً لوگ سن سائن کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اپنا مون سائن معلوم نہیں ہوتا، بلکہ 99% لوگوں کو اپنا مون سائن معلوم نہیں ہوتا۔ صرف 1% لوگ ہیں جو اس کی نو ہاؤ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میرا اپنا جو سن سائن ہے وہ پائسز ہے، اور جو میرا مون سائن ہے وہ کیپریکارن ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس ویڈیو کو پائسز کے حساب سے دیکھوں تو یہ ویڈیو میرے اوپر ٹھیک نہیں بیٹھے گی، بلکہ کیپریکارن کے حساب سے ٹھیک بیٹھے گی۔ اب کہاں پائسز اور کہاں کیپریکارن، دونوں ڈیفرنٹ سٹارز ہیں، بالکل دونوں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن مون سائن کا اور سن سائن کا یہی ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سن سائن کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ ویڈیو اس میں آپ کو اپنا مون سائن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ دیجئے تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، پریڈکشنز کی طرف آتے ہیں۔ جولائی سے ستمبر تک کا عرصہ برج سنبلا کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو ہے، اچھا ہے اور لکی ہے۔ لکی کا ورڈ میں یوز کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا آنے والے وقت میں۔ اس دوران آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی۔ جب انسان کی وہ خواہش ہے جس کی وہ کافی عرصے سے کوشش میں لگا ہو اور بڑے عرصے سے خواہش ہو، وہ پوری کرنا چاہتا ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہوں اور وہ پوری ہو جائیں، تو پھر وہ وقت لکی وقت ہی کہلاتا ہے، مبارک وقت ہی کہلاتا ہے، سعد وقت ہی کہلاتا ہے۔ آپ کے پلاننگ کامیاب ہوں گی، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، یہ آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ اگر بیرون ملک جانے کی کوشش میں ہیں تو بیرون ملک جانے کی کوششیں بھی کامیاب ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ آپ خود کوشش کریں اس کے لیے۔ تو یہ جولائی سے ستمبر کا عرصہ آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے، انتہائی فروٹفل ہے اور فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی چیز کریں گے آپ اس چیز میں کامیابی آپ کو میسر آئے گی، اور آپ کی پلاننگز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ آپ کی آمدنی میں پیسے کے حوالے سے بھی آپ کے معاملات بڑے اسموتھلی چلتے نظر آئیں گے۔ مون سائن ورگو کے لیے اکتوبر کے مہینے میں آتے ہیں، تو آپ کے لیے اکتوبر کا مہینہ جولائی سے ستمبر جتنا اچھا ہے اس کا 2 گنا اچھا اکتوبر ہوگا۔ آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، آپ کے اندر صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں گی، آپ انرجیٹک محسوس کریں گے۔ انسان کے اندر پیسہ ہو یا انسان کے پاس پیسہ ہو یا کچھ اور صلاحیتیں موجود ہوں، لیکن اس پر سستی چھائی ہوئی ہو
تو وہ سستی ہی انسان کی ساری صلاحیتوں کو، ساری ایبلٹیز کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ایک انرجیٹک انسان بننا پڑتا ہے۔ تو یہ انرجی جسم میں ہونا، پھرتی سے سارے کام کرنا، اور جذبات میں نہیں، ایک انرجی کے ساتھ، ایک طاقت اور توانائی کے ساتھ کام کرنا، وہ آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ تو جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ کافی انرجیٹک ہیں۔ تو وہ انرجی لیول آپ کا بڑھے گا، اور جو کام کافی عرصے سے پینڈنگ میں تھے وہ ہو جائیں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں آپ کا کاروبار ایکسپینڈ ہوگا، آپ کی ذہنی ٹینشنیں دور ہوں گی، گھر والوں کی سپورٹ حاصل رہے گی۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے۔ اب آ جاتا ہے نومبر کا مہینہ۔ نومبر کے مہینے میں آپ کے سفر کے امکانات ہیں۔ کوئی ایڈونچر پہ بھی نکل سکتے ہیں، کوئی بزنس ٹرپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی گھومنے پھرنے کا پلان بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال سفر ہمیں نظر آ رہا ہے، شارٹ ٹریول نظر آ رہا ہے، بہت لانگ ٹریول نہیں، لیکن شارٹ ٹریول نظر آ رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزرے گا، پرانی یادیں تازہ ہوں گی، والدین بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، یعنی نومبر کا مہینہ فیملی اور سوشل سرکل کے نام ہوگا۔ دسمبر کے مہینے میں خاندان کی فکر دماغ پر حاوی رہے گی، والدین کی فکر زیادہ آپ کے سر پر رہے گی۔ اب وہ کسی بھی چیز سے کو لے کر ہو سکتی ہے، وہ گھر والوں کی، والدین کی جو فکر ہے وہ کس حساب سے ہے، وہ صحت کو لے کے بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کے ماحول کو لے کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ فکریں سر پہ حاوی رہیں گی۔ گھر کو سجانے کے لیے آرائش اشیاء وغیرہ خریدیں گے، فیملی لائف پرسکون ہوگی اگر آپ کی فیملی ہے، بھی بچے ہیں۔ گھر میں عزت بڑھے گی، اور نوکری کی جگہ پر بھی آپ کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا، اور پروموشن کے چانسز بڑھیں گے۔ تو یہ دسمبر کا مہینہ اس طرح گزر جائے گا، یعنی اس سال کے آخر تک آپ بہت کچھ اچیو بھی کر لیں گے، کیونکہ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر کا مہینہ آپ کی اچیومنٹس کے مہینے ہیں، اور آپ کو بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ اور نیکسٹ آنے والا سال 2024، اس کی بنیادیں ان 6 مہینوں میں رکھ دی جائے گی، جس کا پھل آپ کو 2024 میں ملے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نعمت کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو بہت اہم ہے، سال 2024 سے متعلق ہے، تو اگلی ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نعمت کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔